بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اٹھو مسلمانوں، اپنے مقدر جگا لو، نماز ادا کر کے اپنے اللہ کو منا لو۔ کھل کے دیکھ چشم دل آتا ہے لطف کیا نماز میں، ہر طرف آتا ہے نظر نور خدا نماز میں۔ میرے دوستو، میرے برخوردارو، نماز مومن کی معراج ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی یہی وقت ہے معراج شریف۔ تو اٹھو، جو تحفہ باقی سب حکام فرشتہ ادھر پہنچائے یار اللہ نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پاس، لیکن یہ تحفہ کہاں ملا؟ جب معراج پر گئے تھے۔ تو یہی مومن کی معراج ہے۔ تو آپ مختلف لوگ مختلف زاویوں سے سوچتے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کو۔ تو جو سوچے گا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زاویے سے، کہ ابو جہل نے آ کر کہا کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا کوئی آدمی کہے کہ راتوں رات میں نے یہ سفر کیا ہے تو کیا کوئی مانے گا؟ اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یہ کون مانتا ہے ایسی بات کہ رات کے ان لمحوں میں آدمی اتنا۔ تو پھر ابو جہل نے کہا کہ یہ تمہارا دوست حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا ہے۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس زاویے سے سوچو گے تب بات بنے گی۔ انہوں نے کہا اگر انہوں نے کہا ہے تو صدقتا، یہ بات سچی ہے۔ تو جب اس زاویے سے آپ نیچے رہیں گے تو پھر قبر میں وہی بات بنے گی کہ جب فرشتہ کہے گا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، ان کے بارے میں دنیا میں کیا کہا کرتا تھا، کیسی باتیں بنایا کرتا تھا۔ اگر زاویہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رکھو گے تو پھر آپ قبر میں پہچان کر سکیں گے۔ تو اگر ان میں کمیاں بیشیاں کرتے رہے یا معراج کو ماننے سے ہی پیچھے رہے، تو شان میں کمی بیشی کرتے رہے، تو پھر قبر میں جب ہم اکیلے سب جائیں گے وہاں پہچان مشکل ہو جائے گی۔ ان الفاظوں کو غور کیا کرو تو بخاری شریف میں خود پڑھو، خود جب آپ کسی سے پوچھیں گے تو جنہوں نے بچپن گزارا ہوا ہے انہی باتوں کی طرف نفی کرنی ہے، تنقید کرنی ہے، تو پھر تمہیں وہ مطمئن کر دیں گے۔ کسی عاشق سے پوچھ کہ معراج کا واقعہ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، تو تب جا کر پھر قبر میں پہچان کرے گا، وگرنہ پھر قبر میں پچھتاوا ہوگا۔ آج لے پناہ ان کی، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں۔ اگر تو مان گیا، قیامت میں جا کر پاؤں پڑھنا ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو، قیامت میں جا کے سمجھنا ہے، تو پھر تباہی ہے۔ یہاں سمجھ اس سوال کی فرشتے کی طرف غور کر ان الفاظ پر کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، ان کے متعلق دنیا میں کیا کہا کرتا تھا، کیا سوچا کرتا تھا، کیا تقریریں کرتا تھا۔ تو دوستو برخوردارو، آج معراج کی رات ہے۔ آج یہ نماز ہمیں اوپر سے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے لیے تحفہ لے کر آئے تھے۔ تو یہ اسی معراج میں اسی وقت آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درود و پاک بھی پڑھا ہے اتحیاتوں میں، اور السلام علیکہ یا نبیو بھی، اللہ پاک کیسے سلام بھیجتے ہیں۔ تو آپ بھی السلام علیکہ یا نبیو کہو گے تو تب معراج، نماز کی معراج آپ کو بھی ملے گی۔
वगरना जितना मर्जी करते रहो मनफी सोच रख कर, तो फिर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस महराज को आप समझ जाएंगे। कौन समझा है? सबसे ऊंचा है मकाम इनका, सबसे ऊंचा है मकाम इनका, मगर इसमें लगती है जरा मेहनत ज्यादा। अल्लामा इकबाल को पढ़ लिया कर। अल्लामा इकबाल को भी जब हकीकत से पढ़ लेगा तो तुझे वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान भी बतलाएंगे, सुहाबा की शान भी बतलाएंगे, और अहले बैत जो घर वाले हैं उनकी शान भी बतलाएंगे। तो बुजुर्गान दीन की शान भी बतलाएंगे, उनके उनको समझ के पढ़ ले। तो उठो, रोजे का वक़्त भी है, रोज़ा भी रख लो, नवाफल भी अदा कर लो, सुन्नतें बाकायदगी से पढ़ा करो, तकबीर उला से के साथ नमाज पढ़ा करो, फिर आपको नमाज की महराज का पता चलेगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।